اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ قل۔ تو کون بول رہے ہیں؟ کس کو بول رہے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کو فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ لوگوں سے۔ ہاں، آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے سیرو فی الارض۔ سیرو، سین یا را مادہ ہے بھائی، سین یا را، سارا یسیرو، تو اس کے معنی ہے سیر تفریح کرنا، چلنا پھرنا۔ تو سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، زمین میں گھومو پھرو، مطلب حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ مثلا اپنے لوگوں سے کہو زمین میں ذرا گھومو پھرو۔ ثم، پھر کیا کرو؟ ثم منظرو، یہ نظر آئے بھائی، مادہ کیا ہے؟ نظر آئے۔ یہ لفظ کیا ہے بولو؟ ثم کے بعد میں جو ثم منظرو، مادہ تو نون ذات را ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، جمع امر کا صیغہ ہے۔ تو الف کے اوپر کیا ہونا تھا وہاں؟ پیش ہونا تھا۔ تو درمیانی حرف پہ پیش دکھ رہا نا، نون ذات را مادہ ہے، درمیانی حرف پہ کیا ہے؟ وہ جو ہے پیش ہے، تو الف پیش والا رہے گا۔ کہ وہ پیش کیوں اڑ گیا یہاں؟ اڑا دیے کیوں؟ اس کو رکھے کیوں نہیں؟ یہ سب سوچنا بھائی، یہ سب سوچنا پڑتے وقت، تلاوت کرتے وقت یہ ہمیشہ سوچنا۔ ثم سے اس کو ملا رہے نا، ثم سے اگر ایک لفظ کے بعد میں الف ہے تو پہلے لفظ کو اس کو ملا کے پڑھنا ہے، تو الف کے اوپر کوئی بھی حرکت رہو مٹا دیتے اس کو، کوئی بھی حرکت رہو، زیر رہو، زبر رہو، پیش رہو، کیا کرتے؟ نکال دیتے۔ اس وقت نہیں ہے، اصل میں ہونا چاہیے تھا، پیش ہونا تھا۔ ثم انظروا، پھر ان سے کہو دیکھو، زمین میں چلو پھرو اور زمین کے چیزوں میں دیکھو۔ کیا دیکھو بول رہے ہیں؟ کیفا، کیسے، کانا، ہوا، کیسے ہوا، عاقبت المکذبین، کیا مطلب ہوا بھائی؟ جھٹلانے والوں کا انجام۔ ہاں، یعنی جو زمین میں حق کو جھٹلانے والے ہیں، اسلام کو جھٹلانے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، یعنی ہر حق بات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ چلو پھرو زمین میں دیکھو، دنیا میں
کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو بھی جھٹلانے والے تھے ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ، بستیوں کو پورے تباہ کر دیا۔ تباہ شدہ بستیاں دیکھ لو، کس کے؟ صالح علیہ السلام کی قوم کے، عاد کے، سمود کے، فرعون کے، یہ سب کو دیکھ لو، اس سے پتہ چل جاتا آپ کو جھٹلانے والوں کا دنیا میں کیا انجام ہوا، آخرت کا آخر میں تو بہت برا انجام ہوگا، آخرت میں بہت بڑا انجام ہوگا۔ یہ عاقبت کا مادہ کیا ہے بھائی؟ عین قاف بے، عین قاف بے، یہ کیا دکھ رہا ہے؟ یہ لفظ کیا دکھ رہا ہے؟ عاقبت کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ اس میں فاعل، اس میں فاعل مؤنث دکھ رہا ہے، مذکر کیا ہوں گا؟ عاقبن، مذکر کیا ہوں گا؟ عاقبن، مؤنث بنا دیے اس کو، عاقبتن۔ پھر اس کے بعد میں دوسری آیت پھر بول رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، قل لمن ما فی السماوات والارض۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ حضور سے کیا بولیں گے؟ آپ کہہ دیجئے لی کیا ہے بھائی؟ لیمن کیا ہے؟ من کو جو ہے لام زر لی لگا دی، من کو کیا کرے؟ لام زر لی، لیے کے معنی ہے؟ ہاں، من کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں؟ زمین، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس کا جواب خود اللہ بول دے رہے ہیں، حضور کو ایسا بولو، قل للہ، اس وقت کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے، سو اللہ کا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے کس کا ہے بھائی؟ مالک صرف اللہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بول رہے آپ کتبہ، کتبہ بولو کیا لفظ ہے؟ یہ ماضی ہے نا بھائی، مانے کیا؟ ہاں، لکھ دیا ہوا، یہ مخالف سادہ ماضی ہے، مجہول نہیں ہے۔ ہاں، کتبہ لکھا ہوا ہے، کیا؟ کتبہ علی نفسہ، کتبہ لکھا ہوا ہے، علی نفسہ، اس کی نفس پر، ہو کی ضمیر کہہ رہیں گے؟ اللہ کی طرف، علی نفسہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نفس کے اوپر لکھ چکا ہے، کیا لکھ دیا ہے؟ رحمت، الرحمت، اعلان کر رہے ہیں آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، میں اپنے نفس پر رحمت لکھ چکا ہوں، لکھا ہوا ہوں، تو مطلب آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، رتی بھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری رحمت جو ہے ہر چیز پہ، میرے غضب پہ حاوی ہے، یقینی آپ کو جو ہے کامیابی ملیں گی، یہ بشارت ہے مسلمانوں کو، یہ بشارت ہے امت محمدیہ کو، بشارت ہے۔ اس کے بعد میں لا یجمعنکم، الفاظ بالکل سادے ہیں، زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ نون کیا ہے بھائی؟ نون ثقیلہ ہے، پیش ہے، تشدید ہے نا، لام تاکید وتھ نون ثقیلہ، تو کیا مطلب ہو گیا؟ بہت ہی مضبوط لفظ ہے، یہ بہت ہی مضبوط ترین لفظ ہے عربی زبان کا، تو ضرور بضرور یجمعنکم، ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، دیکھیے، ضرور بضرور
ہاں یجمعنکم اللہ تعالیٰ جمع کریں گا سب لوگوں کو الی یوم القیامتی قیامت کے دن، قیامت کے روز سب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کریں گا. لا ریب فیہ، اور وہ قیامت کے دن آنے میں شک کا گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. کئی جگہ بول دیا قرآن میں، کئی جگہ فیہ بول تو اس میں، یعنی قیامت کا دن آنے میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل شک نہیں کرنا ہے. ضرور قیامت آنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد میں الذین خسروا، وہ لوگ جو گھاٹے میں رہے، نقصان اٹھاتے رہے، جو لوگ گھاٹے میں رہے نقصان اٹھا. کون لوگ ہیں بھائی؟ کوئی حق سے ہٹے ہوئے لوگ، حق سے جتنے بھی لوگ ہیں پورے کیا ہیں، وہ خسارے میں رہنے والے ہیں، گھاٹے میں رہنے والے ہیں. انفسہم، وہ سب کیا رہیں گے؟ ہاں، گھاٹے میں رہیں گے. فہم لا یؤمنون، پھر اعلان بھی کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں. گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں یہ؟ یعنی حق سے ہٹے ہوئے لوگ، جو بھی حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا رہیں گے؟ وہ ایمان نہیں لائیں. پھر آگے دیکھیں، وہ لہو، اور اس کے لیے، لہو بول تو اس کے لیے، واہ مانے اور لہو اس کے لیے، ما سکنا، سکنا کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، سین کاف نون سیدھا سادہ مادہ ہے. سکنا بول تو سکون میں رہنا، آرام سے رہنا، آرام سے رہنے کو بولیں گے. وہ لہو ما سکنا فی اللیل والنہاری، اور رات میں اور دن میں جو بھی سکون سے رہتا ہے وہ صرف کس کی وجہ سے رہتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے رہتا ہے. جس کو سکون اللہ دیا انہیں سکون میں رہیں گا، جس کو نہیں دیا انہیں بے چین رہیں گا. تو یہ حق والوں کی بات ہو رہی ہے، حق والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سکون میں رکھیں گا. وہ ہوا سمیع العلیم، اور وہ یعنی وہ اس کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ یہ اللہ کی طرف ہے. سمیع علیم کیا ہے بھئی؟ یہ سمیع اور عین لام میم فعیل کا وزن ہے. ہاں، خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اللہ جو ہے خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. پھر وہی بول رہے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا اللہ کا غیر، اللہ کو چھوڑ کے جو دوسرا جو بھی ہے اس کے تعلق سے بول رہے ہیں. قل غیر اللہ، اللہ کے سوا، غیر اللہ ہے نا. کوسا ہو گیا یہ ترکیب، کوسی ہو گئی؟ بولو. ہاں، مرکب اضافی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا ہے. اتخذو کیا ہے بھائی؟ الف خا زال مادہ ہے. مادہ کیا ہے؟ خا زال، اور تا پہ تجدید دکھ رہی، تو کیا ہو گیا؟ یہ افتعال کا ہو گیا. تا پہ تجدید ہے تو کیا سمجھنا؟ افتعال کا ہے. ہاں، تو اس کا کیا ہوگا بولیے؟ مصدر کیا ہوگا؟ مصدر کیا ہوگا بولو؟ اتخاذن ہے نا، اتخاذن. ماضی کا صیغہ کیا ہوگا؟ اتخذا. اتخذو کو سا صیغہ ہے یہ؟ بولو.
متکلم واحد متکلم کا صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اتخذو قل غیر اللہ اتخذو اللہ کے سوائے کسی اور کو وہ کیا بولیں گے بھائی اتخذو بنانا دوست بنانا ولین ولی بنانا واو لام یا ہے مادہ مادہ کیا ہے واو لام یا یہ کیا ہے بولیے ولین کیا ہے دوست یا مددگار ہاں نہیں یہ لفظ کی تشریح کرو واو لام یا مادہ ہے ہاں حالت نصب ہے مفعولی حالت میں تجدید ہے نا جی فاعل کا وزن ہے جی کیا ہے بھائی یہ مادہ کیا ہے یہ واو لام یا اب آپ کا فعل رہا تو یا فعلا ہے نا فعل کا وزن بولتے کیا کرتے فے عین آخری حرف سے پہلے کیا کرتے فعل آخری حرف سے پہلے یا ایڈ کرے نا تو یہ آخری حرف یہاں کیا ہے اس سے پہلے یا ایڈ کرنا ہے اپنے کو یہاں آ گیا یہاں یا ہے یہاں بھی یا ہے تو کیا بن گیا یہ ولیٌ بن گیا دو یا آگے نہ گیا یہ اس کو جو ہے وہ گراتے نہیں وہ عام جنرل رول ہے یہ اب یہاں وہ کرنا ہے بلکہ اس کو یہ مفعولی حالت میں ہے بلکہ کیا ہوں گے دو زبر ہو گیا تو پھر آخر میں کیا کریں گے ایک الف کا اضافہ کر دیں گے تو یا رہیں گا پھر الف کا اضافہ وہ دو زبر آ گیا تو پھر بعد میں اصول کیا ہے ایک الف ایڈ کرنا ہمیشہ قرآن کا اصول ہے جہاں بھی دیکھیں آپ کیا ہے وہ دو زبر اگر آ گئے آخری میں تو ایک الف کا اضافہ رہتا ولیٌ پھر کیا بول رہے ہیں دیکھیے فاطر السماواتی والارض فا تا را مادہ ہے بھائی فا تا را اب یہ پہچانو کیا ہے یہ فاطر اس میں فاعل ہے فاطرن فاطر السماواتی یعنی پیدا کرنے والا کس کو آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بھائی کس کو آسمانوں کو اور زمین کو تو سماوات میں الف آ گیا تو عرش کے اوپر زبر آنا ہے زیر کیوں آیا خلق السماواتی والارض زبر آیا یہاں زیر کیوں آیا اس میں سماواتی فاتری میں زیرہ وہ مرکب اضافی میں زیر آتا ہے نا اس کے اوپر مرکب اضافی جب بنتا ہے تو بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس میں زیر ہوتا ہے یہاں مرکب اضافی کہاں ہے فاتری کے ساتھ نہیں جوڑا سماواتی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہو پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا زمین کا تو وہ عطف سے جڑ گیا نا حرف عطف یہ عطف ہے ہاں وہی واو جو ہے یہاں عطف کے طور پہ ہے اس لیے اس میں ذرا یہ پہلے اسم پہ جیسی حرکت رہیں گی بعد والے پہ بھی رہیں گی یعنی خلقہ کے ساتھ جو ہے زبر آتا عرش کے اوپر فاتر کے ساتھ نہیں آتا فاتر بول تو بنانے والا پیدا کرنے والا نہیں ہے بنانے والا ہاں پیدا کرنے والا معنی رہتے وہی مگر جو ہے اس وقت یہاں جو ہے وہ واو جو ہے کیا ہے یہ حرف عطف ہے تو اس سے پہلے اور آخری دونوں اسموں پہ کیا رہیں گا ایک ہی حرکت رہیں گی آخری میں یہاں زیر رہتے اس وقت وہاں بھی زیر آیا
फातिर की वजह से ज़ेरा है, जी फातिर की वजह से ज़ेरा है। वाह की वजह से, मवाती पे ज़ेर वाव आतिफ है ना भाई, वाव जो हर्फ है अतफ में, अतफ के तौर पे आता, तो उसके पहले इसम पे आखिर दूसरे इसमें दोनों पे जो हरकत आखिरी में एक ही रहती, वो हुआ और वो अल्लाह क्या है, युत इमो, युतुमी की तशरीह करो, तो इताम ता एन मीम मादा है, ये या पे पेश आ रहा, बा विफाल का हो गया है, तो इतामुन क्या हो गया, मजदर हो गया, माजी क्या होगा, अतमा, ये क्या मुजारे क्या होगा, यूतिमु, ठीक है ना, यानी हुआ, यानी वो अल्लाह खिलाता है हर इंसान को, हर जानवर को, हर परिंदे को, हर चीज़ को खिलाने वाला कौन है भाई, अल्लाह है। अब उसके बाद में देखिए क्या है, वो ला युतमु, युतमु की तशरीह करो, बोलो उधर में क्या होगा, ये वही है, वही लफ्ज़ है, यहाँ आयन के ऊपर ज़ेर है, वहाँ आयन के ऊपर ज़बर आ गया बस, मजहूल का सेगा है, पहले का सेगा क्या है, मुजारे का सेगा है, मुजारे वाहिद है, और ये मुजारे मजहूल वाहिद है, तो इस वक्त जो है दरमियान, तो मतलब क्या हुआ, वो खिलाता है, वो खिलाया नहीं जाता, उसको कोई खिलाता नहीं, अल्लाह को हाजत नहीं है खाने पीने की, रिश्तों को भी हाजत नहीं है खाने पीने की, एक दाना नहीं खाते, एक ख़तरा पीते नहीं, मगर ताकत कैसी रहती, कैसा आई ताकत, भाई यही है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर बोल देना पड़ता है। फरिश्ता ना खाता है ना पीता है, वह इतनी क़ुव्वत दिया है अल्लाह ताला उसको, बयान से बाहर है ना। फिर बोल रहे हैं अल्लाह ताला, कुल कह दीजिए, इन्नी बेशक मुझे, उमिरतु मैं हुक्म दिया गया हूँ, यह भी मजूल का सिगा है, अलीफ मीम रे मादा है, अलीफ रे, अलीफ रा, अलीफ मीम रा मादा है, मैं हुक्म दिया गया हूँ, अन के अकुनु मैं रहूँ, अव्वला मन असलमा, ईमान लाने में, इस्लाम लाने में मैं पहला रहूँ, सबसे पहले तुम ईमान लाओ, उसके बाद में दूसरों को बोलना पड़ेगा ना भाई, खुद ईमान नहीं लेंगे, खाली दूसरों को बोले तो सुनता कोई, अरे पहले खुद बनो बाद में बोलो, बोलते ना कोई नसीहत करे तो पहले आप अमल करो, बाद में थोड़ा को बोलो भाई, बोलता कोई वो बात हो रही है। अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से भी न हूँ, मुशरिकों में से नहीं रहना, बनाना और इस्लाम मानना, ये हमेशा राजी एक चीज़ साथ लगा देते अल्लाह ताला है, हाँ, इस्लाम कबूल करना और मुशरिकों में से कभी नहीं होना, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, मेरे बराबर वाला कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, तना हूँ, हर चीज़ कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की कैफियत रखता हूँ, और हर काम जो दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मर्ज़ी से होते रहता, चाहे आपको बुरा लगे या भला लगे, किसी की मौत वाक़ हो गई, करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, रंज आ गया ना आपके ऊपर, कोई खुशी आ गई, तो सब देने वाला कौन है भाई, अल्लाह है। तो जो भी मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ की है, बोलना मस्त रहना, रंज नहीं करना उसके ऊपर, आपकी कोई अजीज़ चीज़ आपसे छीन लिया अल्लाह ताला, तो अल्लाह चाहते हैं कि आप जो है
خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نوں؟ میری مرضی سے ہوا ہے. وہ موت کس کی وجہ سے ہوئی؟ جب اللہ سے ہوئی ہے تو رنج کرنے کا سوال نہیں ہے. اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے کا حکم ہے. اللہ تو نے میری قیمتی چیز چھین لیا، میری اولاد چھین لیا، میرا شوہر چھین لیا، میری بیوی چھین لی، میری بہن، میرے ماں باپ، میرے بھائی، آپ چھین لیے. آپ کی مرضی ہے بس. افسوس مت کرو اس کے اوپر، یہ منشا ہے اللہ کا. افسوس تو ہوتا لازمی فطری طور پہ، انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی وہ چیز. اور پھر اللہ بول رہے ہیں کہ جو ہے جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے بارے میں تم جو ہے افسوس کرو. کوئی دوسرا شخص آپ کے کسی عزیز کو قتل کر دیا، مار دیا، وہ افسوس کرو، اس کا بدلہ لو. مگر جو ہے موت میری طرف سے جب کسی کو آتی ہے تو افسوس نہیں کرنا چاہیے. مگر ذرا مشکل رہتا. پھر بول رہا تھا، پھر وہی قل چل رہا دیجیے. قل انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں. کچھ ایسے رہا ہے بولو، واحد متکلم. بے شک میں ڈرتا ہوں، ان، اگر، عصیتو ربی، اگر میں کوئی نافرمانی کیا، اگر میں نافرمانی کرتا ہوں تو میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میرے رب سے ڈرتا ہوں. ربی، رب سے. عذاب یوم عظیم، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے، کچھ بھی نافرمانی ہوتی ہے، تو مجھے فوراً ڈر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میرے کو جو ہے کہ عذاب سے مجھے ڈر ہوتا ہے. بول رہا ہوں میں یسرف، سوات رافا مادہ ہے. صرفہ، صرفہ کے معنی کیا ہے؟ دور کر دینا، کسی بھی چیز کو دور کر دینا. میں جس کسی کو یسرف، جس کسی بھی شخص سے دور ہو گئی، انہو، اس سے کیا دور ہو گئی؟ یوم عظیم، اس دن، قیامت کے دن. فقد رحمتہ، رحمہ، قیامت کے دن اگر آپ کو جو ہے کچھ بھی حرج نہیں ہوا تو کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری رحمت کا نتیجہ ہے. وہی شخص بچیں گا قیامت کے روز اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، جب اللہ اس کے اوپر رحم کریں گا. اللہ اس کے اوپر رحم کریں گا. وَذَلِكَ فَوْزُ الْمُبِينَ، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ کا رحم آ گیا تو وہی کامیابی بڑی ہے. اب یہاں ایک خاص بات آ رہی، دیکھیے، سنیے غور سے. وہ ان، اور اگر، وہ ان یمسسک اللہ، تمہیں چھوتی ہے، تمہیں چھوتی ہے. یمسسک اللہ بِضُرٍ، ضرورن کے معنی کیا ہے؟ تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری، کچھ بھی سمجھاؤ. جب کوئی تکلیف تم کو چھوتی ہے، یعنی تمہارے پاس آتی ہے کوئی بھی تکلیف، جب اللہ کے طرف سے آتی ہے، یہ مطلب ہے. جب کوئی تکلیف آپ کو کس کے طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
اور اگر کوئی تکلیف کسی انسان کو اللہ کے طرف سے آتی ہے تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے؟ فلا کاشف لہ الا ہو. فا کے معنی پھر، لا کے معنی نہیں. یہ کاشفہ وہ کیا ہے بھائی؟ کاف شین فا مادہ ہے. کاف شین فا مادہ ہے. کاشفہ معنی دور کرنا، تکلیف کو دور کرنا. تکلیف کو دور کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے کاشفہ ہے نا، کاشفن ہے نا. دور کرنے والا، کاشفن کیا ہو گیا بولو؟ دور کرنے والا اس میں فائل. دور کرنے والا اس میں فاعل ہے. اب یہاں اوپر آخری میں کیا آیا؟ زبر آیا. اس کی تشریح کرو اب. لا نفی جنس ہے. ہاں، یہ سب سے بڑا لا ہے بھائی. اس کو پہچاننے میں اکثر تلاوت کرنے والے لوگ بھول جاتے ہیں. کاشفن کے معنی کیا ہے؟ دور کرنے والا. دور کرنے والا. اگر کاشفہ آ گیا بول تو کیا ہو گیا اس کو؟ ایسا اسم جس کے آخری میں زبر ہو اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ لا آ گیا. تو وہ لا کیا رہیں گا؟ لا نفی جنس رہیں گا. تو اس کی اتنی نفی کرتا ہے، اتنی نفی کرتا ہے، اس کو زیرو بنا دیتا. یعنی اللہ کی طرف سے کسی انسان کو مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے. وہ منشا ہے یہاں. جب کبھی بھی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو ہم یہ سننے کے بعد میں ڈاکٹروں کے پاس کیوں جانا بھائی؟ اسباب اختیار کر لینا. اب کرنا بھائی. مگر جو صرف اور صرف 50 جگہ قرآن میں بول دیا اللہ تعالیٰ، بھروسہ اللہ تعالیٰ. بھروسہ صرف میرے پہ کرو. بھروسہ صرف علاج کرے بھی تو فائدہ صرف دینے والا میں ہوں. جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ کو فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کئی کیسز دیکھیں گے آپ. ایک شخص سالوں بیمار رہتا، کئی ڈاکٹروں کو سے کے پاس علاج کرتا، فائدہ نہیں ہوتا. مطلب کیا ہوا؟ اللہ نہیں چاہ رہا اس کو اچھا کرنا. اس باتیں نہیں ہو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن میں کیا لکھتے ہیں؟ جب میں کسی کو تکلیف دینے والا میں ہوں، تکلیف دینے والا میں ہوں، اور اس کو دور کرنے والا بھی صرف میں ہوں. اگر کوئی ایک پکا یقین والا آدمی ہے کہ بھائی ایسی حالت میں مجھے علاج کرنا نہیں چاہیے، تو میرے خیال میں وہ 100% صحیح ہے. 100% صحیح ہے. کیوں بولے تو الگ کرنے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. تو جب تو چاہیں گا ہوں گا میں اچھا ہو جاؤں گا. بیٹھے رہو. یقین والا ایمان اس کو بولتے. کئی جگہ قرآن میں دیکھیں گے آپ، یقین والا ایمان پیدا کرو اپنے پاس. ایمان سب کے پاس رہتا، یقین والا ایمان نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بول رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اے ابراہیم آؤ میں اپنی کائنات کیسے چلاتا ہوں تم کو دکھاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ آؤ میں یہ کائنات کیسا چلاتا ہوں تم کو بتاتا ہوں. اور اس کے بعد میں کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی آیت میں؟ وہ بتانے کی میری وجہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان یقین والا ہو جائے. کیوں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو، اتنے پہنچے ہوئے بزرگ، پہنچے ہوئے جو ہے نبی ہے، بابا
امجد ہیں وہ. یقین والا ایمان بنا وہی صحیح ایمان ہے تو جبھی جو ہے وہ رہتا کامیاب رہتا ہوں. جب تک نہیں رہتا ہوں ہمیشہ آپ کو یقین والا ایمان رکھنا اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے پاس. بھائی یہ آدمی ایمان یقین رکھنے والا یقین والا ایمان رکھنے والا ہے بول تو اللہ کی سب سے زیادہ قدر و منزلت صرف اسی شخص کی ہوتی, عام آدمی کی نہیں ہوتی. عام آدمی کیا ہے علاج کرتے ہوئے پھرتے رہتا اسی میں, کبھی دوا کھاتے وقت اللہ شافی اللہ کا بھی بول جاتا منہ سے ویسے نکل جاتا. یقین والا ایمان اگر نہیں ہے تو گارنٹی نہیں ہے کہ انہیں اچھا ہوں گا. یقین والا ایمان رہے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوتا. ترتیب تو اختیار کرنا نا مطلب. ہاں وہ کرنا اس بات سے منع نہیں ہے, منع ہے وہ منع نہیں ہے, علاج کرنا منع نہیں ہے. اب جتنے آپ کے علماء دین ہیں ان کے اوپر ان کی صحت کے اوپر ذرہ غور کرو آپ. پہلے تو بیمار بہت کم پڑتے, بیمار پڑتے ہی نہیں, پڑھے تو ہلکا پھلکا پڑھ کے ٹھیک ہو جاتے. ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں دیکھیں گے آپ بولوں کیوں نہیں جاتے وہ یقین والا ایمان ہو. وہ لوگ کیا کرتے یقین والا ایمان رکھتے, پورا اللہ پہ بھروسہ رکھتے, اسی کے اوپر ڈپینڈ رہنا چاہتے تو اللہ ویسوں کی مدد بھی کرتا. اس وقت علماء دین اکثر جو ہے کبھی بیمار پڑتے نہیں دیکھیں گے آپ. جیسا عام آدمی مشکلوں میں پڑا ہوا رہتا نا ویسا وہ لوگ نہیں رہتے. طریقہ کھانا پینا سب تو اللہ کے. ہاں ہر چیز جو ہے یقین والا ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں تو اس کی بڑی قدر ہے اللہ کے پاس. چلیے اس کے بعد میں اب آگے اور کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ. یہ ایک چیز بولیے نا اس کے بعد میں پھر اور ایک چیز بول رہے ہیں. کچھ کہانی وہ ان یمسس کا بخیرن, اگر کسی کو خیر ملتا ہے, کسی کو خیر ملتا ہے تو فہوا علی کل شیء قدیر. اگر کسی کو جو ہے خیر ملتا ہے یا جو ہے بیماری ملتی ہے وہ دونوں کس کی طرف سے ہے؟ دونوں بھی جو ہے اللہ کی طرف سے. خیر بھی شر بھی دونوں بھی اللہ کی طرف سے. اگر شر بھی آیا سمجھو تو سمجھنا آزمائش ہے, اپنی آزمائش ہے سمجھ کے صبر کرنا. خیر آ گیا, مال دولت محلات سونا چاندی اولاد ہر چیز مل گئی آپ کو, خیر ہی خیر ہے, تو جب کیا حکم ہے اللہ کا؟ اتراؤ مت, عاجزی میں رہو. اللہ تیرا فضل ہے, تیرا شکر ہے, تو دیا سو ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, میرا کچھ دخل نہیں ہے اس کے اندر. میں ایک معمولی انسان, پھر مٹی میں پڑ جا کے گر جانے والا. میری حیثیت ہی کیا ہے؟ پیدا ہوا جب بھی میں کچھ نہیں تھا, مرتے بھی میں کچھ نہیں رہتا, میرا کچھ نہیں ہے. تو جب آپ کے اوپر کچھ اللہ کی مہربانیاں آتے ہیں, فائدے ملتے ہیں, دولت ملتی ہے, اولاد ملتی ہے, جو بھی آپ کو خیر ملتا ہے تو اس میں کبھی بھی اترانا نہیں, عاجزی سے رہنا. اللہ یہ تیری دین ہے, میں تو اس قابل ہی نہیں تھا, میں تو کچھ بھی نہیں تھا, تو دیا ہے تو بس خیر ہے. ہاں قرآن کئی جگہ سمجھاتا, بس اللہ کو پکڑو, اللہ کو پکڑو, اللہ کو, کسی کو نہیں پکڑنا, اللہ کو پکڑنا. پھر اس کے بعد میں کیا پڑھ رہا ہوں دیکھیے آپ, وہ هو القاہر فوق عبادہ, اور اللہ جو ہے غالب ہے. قاہر معنی کیا ہے؟ قہر ڈالنے والا, قہر ڈالنے والا یعنی غالب ہے اللہ اپنے اس کے بندوں پر. فوق عبادہ, اپنے بندوں پر اللہ جو ہے غالب ہے ہمیشہ. فرعون اپنے آپ کو خدا بول لیا,
بعض لوگ اپنے آپ کو خدا بول لیے نا بھائی، اتنی قوت دے دیا، اتنی فوج دے دیا، اتنا مال دے دیا، اتنی طاقت دے دیا، تو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر کیا بول رہے ہیں؟ اللہ جو ہے غالب ہے فوق عبادہ ہی، اپنے ہر بندے پر جو ہے اللہ غالب ہے، بالکل غالب ہے۔ وہ هو الحکیم الخبیر، اور وہ بہت ہی حکمت والا اور خبیر، خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قل، پھر وہی چل رہا ہے سلسلہ، لیے کہہ دیجئے ایو شیء اکبر شہادتاً، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے بول رہے ہیں؟ ایو شیء، کون سی چیز سب سے بڑی ہے شہادت میں، شہادت دینے میں، گواہی دینے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پھر وہ جواب ہی دے دینا، قل اللہ، اللہ سب کی بڑائی کی، سب سے بڑی گواہی کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، اس سے بڑی گواہی کوئی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی بھی گواہی ہے، سب سے صحیح بھی گواہی ہے، اللہ کبھی غلط گواہی نہیں دے گا، سمجھے؟ اللہ حق ہے، ہمیشہ حق بات کریں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد میں شہیدم بینی و بینکم، یعنی گواہ دینے والا، بینی میرے میں اور تمہارے میں، سب میں جو ہے گواہی صرف کس کی سب سے بڑی رہیں گی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی رہیں گی۔ اب اس کے بعد میں پھر کیا بول رہے ہیں؟ وہ اوحیا الیہ، وحی کی گئی، الیہ، الیہ کے معنی کیا علیمیہ بولو؟ الیہ کی تشریح کرو آپ، اور اس کے معنی بولیے۔ بالکل صحیح، کیا الہ ہے نا بھائی؟ الہ، دیکھو آپ کا یہ الہ ہے نا بھائی، الہ ہے نا؟ الہ، الہ کو کیا لگا رہے ہیں یہاں؟ ضمیر یا لگا رہے ہیں، تو یہ دو ضمیر اور یا آ گیا نا، تو کیا بن گیا یہ؟ الیہ، الیہ بول تو میری طرف۔ ایسے الفاظ آتے ہیں، ذرا پریشان نہیں ہونا، ذرا سوچ لے تو سمجھ میں آتا۔ اوحیا، اور وحی کی گئی، الیہ میری طرف، کیا وحی کی گئی؟ ھذا القرآن، قرآن کی وحی کی گئی ہے نا، لی کہہ کے لیے، لی انذرکم، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیوں وحی کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، بھی بول تو اس سے، یعنی قرآن سے، نصیحت کرو قرآن سے، ڈراؤ قرآن سے، خوشخبری دو قرآن سے، ہر چیز کس سے کرنا ہے اپنے کو؟ صرف قرآن کو ذریعہ بنانا ہے، صرف قرآن کو ذریعہ بنانا ہے۔ ومن بلغ، اور جس تک قرآن پہنچے، جس تک قرآن پہنچے تو کیا ذریعہ بنانا اس کو؟ قرآن کو ذریعہ بنانا۔ جس کسی کو بھائی قرآن پہنچا تو ہی جو ہے، یعنی صحیح چیز پہنچ رہی ہے آپ کے پاس، قرآن سے ہٹ کے کوئی دوسری چیز آ رہی تو صحیح کی گارنٹی نہیں رہتی اس کی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی واحد کتاب ہے، 100% صحیح ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی پہ چلنا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑنا نہیں ہے، یہ مطلب ہے، سمجھے؟
आइन्नकुम लतशहदूना अन्ना मा अल्लाहि इलाहन उखरा। हाँ, ये क्या माने में बोलो? मतलब आइन्नकुम लतशहदून, क्या तुम सब लोग अलबत्ता गवाही देते हो अन्ना के मा अल्लाहि, अल्लाह के साथ आलिहातुन उखरा, कोई दूसरा भी खुदा है। कुल कह दीजिए, ला नहीं मैं गवाही देता, हाँ कुल कह दीजिए इन्नमा जो भी है हुआ इलाहुन वाहिद, सही वही है। है, एक खुदा है। हाँ। व इन्ननी, और तो बेशक पहले क्या बोल रहे हैं? पहला जो ला बोले आप सही है, वो अलीफ ज़बर क्या है? इस्तिफ़ाम है। हाँ, आइन्नकुम, क्या तुम शहादत देते हो? ला क्या है? ये ला में ताकीद है, ला में ताकीद है। क्या तुम सही मानों में शहादत देते हो कि मा अल्लाही, अल्लाह के साथ इलाहुन उखरा, उसके साथ कोई दूसरा खुदा भी है? क्या इसकी गवाही देते हो तुम? पूछ रहे हैं। तो फिर क्या बोल रहे? देखिए उसके बाद में कुल कह दीजिए आप, ला अशहदू, मैं गवाही नहीं देता। हुजूर से मुखातिब करके बोले ना कुल कुल कुल। हाँ, तो जो है मैं वैसी गवाही नहीं देता, बोलो बोल रहे हैं अल्लाह ताला। कुल फिर कुल इन्नमा हुआ इलाहुम वाहिदुन, आप कह दीजिए वही अल्लाह एक है, तन्हा है। अल्लाह क्या है? एक है। वही देखिए इसमें जो है तौहीद के ऊपर बात ज़्यादा रहती। ये शुरू में मक्की आयत तौहीद की तरफ तवज्जो ज़्यादा दिलाते रहते अल्लाह, यानी अल्लाह एक है भाई, अल्लाह एक है, ये मत भूलो। अल्लाह के बराबर का कोई नहीं है, कोई दूसरे को अल्लाह मत बनाओ, अल्लाह सिर्फ एक ही है। तौहीद की दावत। नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस 950 बरस सिर्फ तौहीद की दावत देते रहे, कोई दूसरी चीज़ नहीं, कोई दूसरी चीज़ ही नहीं। अल्लाह को सिर्फ एक मानो, नहीं माने, बेजार हो के आप जो है बोल दिया अल्लाह से, अल्लाह मैं उनको रात को समझाया, दिन को समझाया, कई कितने तरीक़े से समझाया, मान रहे नहीं। अब ये कौम सुनने वाली नहीं है, अब तेरे हवाले है कौन, तू जो चाहे कर ले। बेजार होके ये अल्फाज निकल गए आपके मुंह से। तो जब जो है ज़मीन से पानी उबलने लगा, आसमान से पानी आने लगा, पूरी दुनिया अल्लाह पूरी दुनिया को डुबो दिया, सिवाय नूह अलैहिस्सलाम और वो 80 लोग जो उनके आपके साथ थे। उसके बाद में ये पूरी दुनिया के लोग क्या है, वो 80 लोगों की औलाद है, पूरे ख़त्म हो गए। उससे पहले वो 80 लोगों की औलाद में से हम लोग। तो कुरान का सबसे बड़ी चीज़, कुरान में जो सबसे बड़ी चीज़ बोलते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह की वहदानियत। मुझे खुदा मानो और एक खुदा, मैं ही एक खुदा हूँ, दूसरा कोई नहीं। और ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि ये एक ही बात बंदे की कामयाबी का ज़रिया बन जाती है, बंदे की कामयाबी का ज़रिया। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये एक आदमी के जहन में अल्लाह की वहदानियत इस कदर पुख्तगी के साथ बैठी हुई है कि उसको कोई धक्का नहीं दे सकता, तो मतलब ये वो जन्नती है। कितनी आसानी है, ज़रा गौर करो। सिर्फ आपका दिल, अंदर के दिल की गहराई से अगर अल्लाह को एक मानते हैं आप और उस पर कायम रहते हैं अपने आखिरी सांस तक, तो आप जन्नती हैं।
اب وہ حضور کی جو حدیث ہے نا، بولو کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ دیا زبان سے کہ اللہ ایک ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور قرآن تصدیق کر رہا اس کی، قرآن تصدیق کر رہا ہے یہ چیز۔ اگر آگے تو بہت بڑی بات ہے، یقین والا ایمان ہو گیا آپ۔ ایک ہی ہے وہ، اننی بری مما تشرکون، اور میں جو تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں اس سے میں بری ہوں، بول دو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہہ دو لوگوں کو، جب تم اگر کسی اور کو خدا مانتے ہیں تو تم مان لو میں تو بری ہوں اس سے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، ان کو کتاب دی گئی، کتاب آئی ان کے پاس، کتاب آئی، یعرفونہ، یعنی جو اہل کتاب ہیں، کون؟ یہود و نصارہ مین کتاب ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمانا دیکھیے، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعرفونہ، جانتے ہیں اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کی ضمیر کس کے لیے ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ اہل کتاب ہیں، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنے خود کی اولاد کو جیسا جانتے ہیں ان کو بھی ویسے ہی۔ کیوں؟ ان کی کتابوں میں یہ ذکر کر دیا گیا ہے حضور کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے یہ چیز ان کی کتابوں میں بتا دی گئی ہے اچھی طرح سے۔ تو وہ بول رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ، آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح حضور کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کی مخالفت، حضور کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دوزخی بن گئے وہ لوگ، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آنے والا ہے، اس کے اوصاف یہ ہیں، ان کے صفات یہ ہیں، اور ان کو ماننا ضروری ہے تم کو، اور پورے یہ نبیوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے دوسرے جتنے پورے نبی گزرے ہیں دنیا میں، وہ پوروں کو اللہ اپنے پاس بلایا، پورے رسولوں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کے ان کو انسٹرکشن دے رہے اللہ تعالیٰ، ان سے اقرار لیتے، اللہ تعالیٰ عہد لے رہے ہیں ان سے، دیکھو بھائی ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے اوصاف ایسے رہیں گے، اور تمہاری قوم میں سے آپ آنے کے وقت جو لوگ بچے ہوئے رہیں گے وہ لوگوں کے لیے تاکیدی ہدایت دے دو کہ ان کو ماننا، ان کی کتاب کو ماننا، اور یہ طریقے چھوڑنا، صرف ان کی کتاب اور ان کے پیروکار بن کے رہنا، تو جبھی جو ہے تمہیں بھی کامیابی ملیں گی، ورنہ نہیں۔ تو پورے نبیوں نے اقرار کیا، اللہ سے پکا وعدہ دیا، اللہ پکا وعدہ لیا ان سے، آؤ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں بلکہ وعدہ لیا، خلاف ورزی، پھر بھی خلاف ورزی، اللہ کی خلاف ورزی، شیطان مردود کیوں ہوا؟ اللہ کی خلاف ورزی کرنے۔ تو اتنے اچھے لوگ بھی جو ہے دوسری قوموں کے شیطان بن گئے، دوزخی ہو گئے، اللہ تاکیدی وہ لیا، عہد لیا ان سے، پھر بھی اس پہ قائم نہ رہے، تو ظاہر ہے وہ سب دوزخی بن گئے۔ الذین خسروا انفسکم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں
ڈالے سے لوگ ہیں. فہم لا یومنون، یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے. ان کے واسطے بول دیا اللہ تعالیٰ.